أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید لیکچر نمبر 6 میں آج ہم کریں گے انشاءاللہ رموز اوقاف۔ رموز کے معنی نشانات اور اوقاف کے معنی رکنا یا ٹھہرنا کے ہیں۔ رموز اوقاف قرآن مجید میں پائے جانے والے وہ نشانات ہیں جو قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہیں، جو کہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن میں لگائے گئے ہیں جن کی زبان عربی نہیں۔ عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اکثر اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں رکنا ضروری ہوتا ہے وہاں نہیں رکتے، اور جہاں نہیں رکنا ہوتا وہاں رک جاتے ہیں، تو اس سے آیات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً ایک فقرہ ہے اردو میں، رکو مت چلو، رکو مت وقف کیا چلو۔ اب اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ چلنے کا کہا گیا ہے۔ اب اسی لائن کو اگر میں اس طرح سے بولتی ہوں، رکو مت چلو، تو اب اس میں رکنے کا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے دوران تلاوت قرآن پاک ان رموز اوقاف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تو رموز اوقاف میں سے وقف کی علامت ہے، یہاں پر رکنا لازمی ہے۔ جیسے علی اللہ کذبا، دیکھیں کذبا کے آگے چھوٹا سا اوپر تو نظر آ رہا ہے، یہ وقف کی علامت ہے۔ یہاں پہ وقف کریں گے، سانس توڑیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی، میم وقف لازم کی علامت ہے، اس پر بھی رکنا ضروری ہے۔ جیسے کان لہم من دون اللہ من اولیاء، کف بھی وقف لازم کی علامت ہے، اس پر بھی وقف کرنا بہت ضروری ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ آپ کو جو سامنے 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، ان کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ دوران تلاوت اگر ایک ہی آیت کے اندر معانقہ 2 دفعہ آ جائے، یعنی کہ یہ 3 نقطے اگر ایک ہی آیت میں 2 دفعہ آ جائیں، تو ایک پر وقف کیا جائے گا اور ایک پر نہیں کیا جائے گا۔ چاہے تو آپ پہلے والے معانقہ پہ وقف کر لیں یا پھر بعد والے۔ میں اب بعد والے معانقہ پہ وقف کروں گی، آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین۔ سکتہ یا سین رموز اوقاف میں سے جہاں بھی آئے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو روکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ جیسے ھذا واستغفری، وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، 3 سیکنڈ کے لیے آواز کو روکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ واغفر لنا وارحمنا انت، جیم وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ جیسے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا۔ زا رموز اوقاف میں سے زا اگر آ جائے تو اس پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیسے نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، صاد پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیسے فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ، قاف پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیسے ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت، اب یہاں پہ میں قاف پہ نہیں ٹھہر لی، لیکن بحق یہاں پہ 2 زیر تھی، قاف کے نیچے میں نے 1 پڑھی ہے، بلکہ قاف کو میں نے ساکن پڑھا ہے، کیونکہ اوپر دیکھیں میم
اور طوا رموز اوقاف میں سے وقف کی علامتیں ہیں۔ رموز اوقاف میں سے لا اگر آ جائے تو اس پر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے ورنہ معنی بدل جائیں گے، جیسے من شیء ان انتم الا تکذبون۔ رموز اوقاف مکمل ہو کے آپ نے دوران تلاوت ان کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر جہاں پہ وقف کی کوئی بھی علامت نہیں مگر آپ کا سانس اگر وہاں پہ ٹوٹ جائے تو پھر جب دوبارہ سے پڑھنے لگیں تو جہاں پہ سانس توڑا ہے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے۔